بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین اور سامعین، بہت سی فرمائش آج کی اس نشست میں وہ اپنے تکمیل کو انشاءاللہ پہنچے گی۔ وہ کیا ہے؟ عنوان ہے قربانی کے چھترے اور بکرے فربا کرنے کا طریقہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں عید الاضحیٰ، جسے ہم عرف عام میں بڑی عید کہتے ہیں، قربانی کی عید کہتے ہیں، اس کے لیے چھتروں اور بکروں کو فربا کر کے فروخت کرنے کا کاروبار بہت منافع بخش یہ گردانا جاتا ہے، اور فربا کرنے کے لیے ان جانوروں کو ایک خاص قسم کی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھتروں اور بکروں کو 3 مہینے تک فربا کرنے والی خوراک دے کر فی جانور گوشت کی مناسب حد تک پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے، اور یہ ہمیں تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ اگر مویشیوں کو ذبح کرنے سے قبل فربا کرنے والی خوراک دی جائے تو ان سے کم از کم 50% زیادہ گوشت حاصل ہو سکتا ہے، اور گوشت کا معیار بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ اور فربا کرنے کے لیے 6 سے 12 ماہ کی عمر کے چھترے اور بکرے خریدے جائیں۔ مجھے بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آج کیا تاریخ ہے؟ آج ہے 9 مئی 2014، تو تقریباً 2 مہینے رہ گئے ہیں، 2 سے بھی کم مہینے رہ گئے ہیں رمضان المبارک کو شروع ہونے میں، اور اس کے بعد 2 مہینے اور 10 دن کے بعد قربانی کی عید آ جائے گی، عید الاضحیٰ۔ تو بہترین وقت ہے اس وقت آپ 6 سے 12 ماہ کی عمر کے چھترے اور بکرے وہ خریدیں۔ یہ بہتر ہے، ان میں نشو و نما کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، اور وہ خوراک کو بہتر طریقے سے گوشت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور فربا کیے جانے والے جانور جس وقت آپ خریدیں گے تو اس وقت موٹے تازے نہیں ہونے چاہیے، ورنہ زیادہ وزن نہیں بڑھائیں گے۔ موٹا کرنے والی خوراک کا زیادہ فائدہ 3 ماہ تک ان کو خوراک کھلانے میں ہوتا ہے۔ زیادہ عرصہ کھلانے کی صورت میں خرچہ بڑھ جاتا ہے اور آمدن کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ عرصہ جانور رکھنے کی صورت میں پہلے ان کو عام قسم کی چرائی پر رکھیں، جو پہلے چرائی جو آتی ہے نا، اس کو گریزنگ وہ عام سے کریں، اور بیچنے سے 3 ماہ پہلے غور فرما لیں، 3 ماہ پہلے یہ فربا کرنے والی خوراک وہ شروع کریں۔ اور بکروں میں آپ مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سا بکرا بہترین ہے، بیتل یا بربری نسل؟ نوٹ فرما لیں، بیتل یا بربری نسل، اور چھتروں کے لیے کجلی یا لوہی نسل بہتر رہتی ہے، کیونکہ یہ اچھا وزن بڑھاتے ہیں۔ اور گوشت والے چھتروں اور بکروں کو پرکھنے کے لیے اہم خصوصیات کے حامل جانوروں کا قد و قامت مضبوط، اور ان کا یہ ہے کہ جسم وہ ٹھوس ہونا چاہیے، آنکھیں بڑی ہوں اور کھلی ہوں، اور گردن چھوٹی اور موٹی ہو، سر چھوٹا اور مضبوط، اور سینہ چوڑا ہونا چاہیے، پسلیاں کھلی ہوں، کمر کھلی ہو اور چوڑی ہو، اور پٹھے جو ہوتے ہیں پٹھا وہ چوڑا ہونا چاہیے، اور ٹانگیں سیدھی ہوں، یعنی ٹیڑھی وغیرہ نہیں، اور مضبوط اور درمیانی،
اور جسم کھلا اور مضبوط ہونا چاہیے، اور وہ ہر قسم کے جو عیب ہے اس سے پاک ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی زخمی وہ لنگڑا ہو یا کوئی اس کی آنکھ ضائع ہوئی ہے یا کوئی، وہ نہیں، اس کی قربانی نہیں لگے گی. قربانی کے لیے ذرا خوبصورتی کو بھی سامنے رکھیں، مد نظر رکھیں. اب رہا ان کی رہائش کیسی ہونی چاہیے، تو چھتروں کی رہائش کے لیے جو چھپر ہے وہ بہتر رہتا ہے، جو کہ کم لاگت پر تیار ہو جاتا ہے، اور باڑوں کا فرش کچا اور ارد گرد سے 6 انچ اونچا ہوتا ہے کہ بارش وغیرہ کا پانی اندر داخل نہ ہو سکے. اور چھپر کے نیچے آپ فی جانور یعنی 12 اور باہر ڈبل، میں ہمیشہ کہتا ہوں سکوائر فٹ یعنی مربع فٹ جگہ درکار ہوتی ہے. چھت کے نیچے، چھت یعنی کورڈ جو اس کا ایریا ہے 12 سکوائر فٹ، 12 مربع فٹ، اور کھلے ہی اس کے وہ ڈبل ہوتی ہے 24 مربع فٹ آگے صحنوں باہر جو. اور باڑے کے ارد گرد 6 فٹ اونچی کانٹے دار باڑ ہونی چاہیے. کانٹے دار باڑ رکھیں بابا، چوری چکاری کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، تاکہ مویشی جو ہیں، ایک تو چوری چکاری، دوسرا جنگلی جانور. یہ بعض علاقوں میں جنگلی جانوروں کا بھی اٹیک ہو جاتا ہے. یہ میرا پروگرام پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ سن رہے ہوں گے، یہ دیکھ رہے ہوں گے، جہاں بھیڑیے اور کتے وغیرہ، وہ بھی ان سب سے محفوظ رہتا ہے یہ. اور 30 چھتروں کے لیے 16 فٹ لمبی اور 1 فٹ گہری اور 1.5 فٹ اونچی کھرلی کافی ہے. شیڈ کا رخ شمالن جنوبن یعنی نارتھ ساؤتھ رکھیں، اور اس کے ارد گرد ایسے درخت لگائیں جن کے پتے سردیوں میں گر جاتے ہوں، تاکہ جانوروں کو کھلی دھوپ میسر ہو سردیوں میں. اور شیڈ کی سائیڈ سے اونچائی وہ 9 فٹ اور درمیان سے 12 فٹ رکھنی چاہیے. اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے سٹیپس ہیں، وہ بھی آپ ذہن نشین کریں. میں آپ کو کوئی 11 ٹپس دیتا ہوں. جانوروں کی خرید و فروخت جو ہے وہ جسمانی وزن کے لحاظ سے ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے نقصان کا احتمال کم ہوتا ہے. اور جانوروں کی اوسط عمر جیسے میں نے بتایا 6 سے 12 ماہ ہو، کیونکہ اس عمر کے جانور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت رکھتے ہیں، ریزسٹنس پاور بھی ان میں ہوتی ہے، اور وزن بھی وہ زیادہ بڑھاتے ہیں. اور جانور خرید کر فارم پر لانے کے بعد انہیں کم از کم 10 دن تک دوسرے جانوروں سے علیحدہ رکھنا چاہیے جو آپ کے پاس پہلے سے اس باڑے میں موجود ہیں، آپ کے گھر میں موجود ہیں باڑے. ان کو تھوڑا 10 دن، کم از کم 10 دن علیحدہ رکھیں، تاکہ ان میں کسی بھی بیماری کے اثرات ہوں تو دیگر جانوروں تک وہ نہ پہنچ سکیں. کئی متعدی بیماریاں ہوتی ہیں جو ایک جانور سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں، تو ان سے اجتناب کرنا ہے. اور جانور خریدنے کے بعد ان کو اندرونی کرموں سے پاک کرنے کے لیے کوئی بھی اچھی سی کرم کش دوا وہ ضرور پلائیں. اس کے لیے میں نیل ورم پلس یہ تجویز کرتا ہوں، یا لیوازان ہے، یہ کوئی بھی، یہ بہت ہی سستی ہیں، اور ان میں سے کوئی دوا وہ ان کو پلائیں. اس پہ ہدایت موجود ہوتی ہے، ہمیشہ خالی پیٹ ان کو پہلے گڑ کھلا کے وہ دی جائے، اور اس کے بعد 1-2 گھنٹہ ان کو نہ کچھ کھانے کے لیے پیش کرنا ہے، نہ ان کو پینے کے لیے، تاکہ اس کا اثر اچھی طرح ہو جائے دوائی کا. اور یہ تو اندرونی کرم ان کی بات کر رہا ہوں، اور جو بیرونی ہوتے ہیں چیچڑ وغیرہ اور جوئیں، ان سے بچانے کے لیے بھی ان کو دوائی پلانی چاہیے، دوائی پلانی بھی چاہیے. اگر نہیں ہے تو کم از کم دوائی ملا کے پانی سے وہ نہلائیں. اور
اس کے لیے نیگاوان، یہ سستی دوائی بتا رہا ہوں، نیگاوان 1 گرام دوائی کو فی لیٹر پانی میں وہ آپ حل کریں اور ان کو خوب نلائیں۔ اور انتڑیوں کا زہر، انٹروٹاکسیمیا جس کو کہتے ہیں، میرا ایک پروگرام آلریڈی میں نے دیا ہوا ہے، اور نمونیا کے خلاف حفاظتی ٹیکہ جات جو ہیں وہ بھی ان کو شیڈیول کے مطابق وہ کروائیں۔ تو اس پروگرام کے بعد آپ انشاءاللہ چھتروں اور بکروں کے لیے حفاظتی ٹیکہ جات کا شیڈیول وہ آپ ملاحظہ فرمائیں، قربانی کے لیے جو فربہ کر رہے ہیں ان کے لیے۔ اس کے بعد ایک نہایت اہم نقطہ کہ نئے خریدے گئے جانور چونکہ صرف چارہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں چارہ سے فربہ کرنے والی مکمل خوراک کی طرف آہستہ آہستہ لانا چاہیے۔ 10 سے 15 دن کے بعد جانوروں کو مکمل طور پر راشن پر لایا جا سکتا ہے۔ اگر جانور کو افارہ ہو جائے تو اس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سرسوں کا تیل، اور اس میں ایک لے لیں نا 100 ml 100 ml لے لیں، اور اس کا دیکھ لیں نا، جسامت دیکھ کے اس کے حساب سے 100 ml سرسوں کا تیل لے لیں، اور اس میں کوئی 20 ml 20 ml یا 20 cc وہ آپ تارپین کا تیل ڈالیں، اور اس میں 10 گرام ہینگ وہ ملا کر ان کو پلائیں، انشاءاللہ پھارا ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد 9واں پوائنٹ کہ تازہ اور صاف ستھرا پانی ہر وقت باڑے میں موجود رہنا چاہیے، اور بکروں اور 10واں بکروں اور چھتروں کو الگ الگ باڑوں میں رکھیں، یہ نہیں کہ بکروں اور چھتروں کو اکٹھے ہی رکھیں، بکروں کو علیحدہ اور چھتروں کو علیحدہ رکھیں۔ اور بد ہضمی کی صورت میں آپ سٹامک پاؤڈر یہ ہمیشہ رکھیں، اور اس کو 20 گرام سٹامک پاؤڈر کو لے کے نا گڑ کے ساتھ ملا کے گڑ میں ملا لیں، اور 3 دن تک آپ دیتے رہیں۔ اور اس کا یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ ٹیبل ٹینس کی بال نہیں ہوتی چھوٹی، اس بال کے برابر چھوٹی سی پنی وہ بنا لیں اور وہ ان کو روزانہ دیں، 3 دن تک دیں، انشاءاللہ تعالی جو بد ہضمی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور البتہ اب آئی بات کہ ان کو فربہ کرنے کے لیے خوراک کیسی ہونی چاہیے۔ تو خوراک میں میری جان فربہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں متوازن خوراک فراہم کی جائے، متوازن غذائی جو ونڈا بناتے ہیں، غذائی اس میں اجزاء ڈالتے ہیں، خاص طور پہ زرعی ضمنی مصنوعات ہیں، مثلاً کھل بنولا ہے، کھل توریا، کھل مکئی، بنولے کے چھلکے، شیرہ راب، مکئی کا دلیا، مکئی کے تکے، چوکر، رائس پالشنگ، نمک، منرل مکسچر، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور